اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب العالمین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سورہ ہجر پارہ 14۔ ترجمہ یعنی اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تجھ کو یقین کامل ہو جائے، یعنی یقین کامل اور حق الایمان حاصل ہو جائے۔ انوار القادری میں اس کی تشریح موجود ہے، یعنی اس ترجمے کو یہی لکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تجھ کو یقین کامل ہو جائے۔ حالانکہ بعض مترجم نے اس کو دوسرے طریقے سے بھی لکھا ہے، لیکن یہی صحیح ہے، یعنی عبادت یقین کامل اور تکمیل توحید کے بعد باقی نہیں رہ جاتا، بلکہ عبادت تو وہاں تک کام آئے گی جب تک یقین محکم اور توحید قائم نہ ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ عبادت کرو یہاں تک کہ یقین کامل آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ مکتوبات صبی میں تعمیل احکام الہی کے بارے میں بہت اچھے لفظ میں فارسی کے شعر میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ آسمان نے میرے دل میں پوشیدہ یہ بات کہی کہ جو فرمان خدا کے یہاں سے ہوتا ہے میں اس کو انجام دیتا ہوں، اور تو مجھ کو بدنام کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ ارے بھائی، اگر اپنی گردش پر مجھے خود اختیار ہوتا تو میں رات دن کے اس چکر سے اپنے آپ کو چھڑا لیتا۔ یعنی احکام الہی ہے، یہی مشیت الہی ہے، یہی مصلحت الہی ہے، اس کی تعمیل ہر حال میں کرنی ہوگی۔ موت قبل موت یعنی مرو موت سے پہلے۔ مکتوبات صدی کے صفحہ نمبر 162 پر اس حوالے سے بہت بہتر بات لکھی گئی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ دفتن جان اور عقل کھو بیٹھ تاکہ خدا کے فرمان کے لائق تیرا دل ہو جائے۔ عشق کرنا اور اس جہان کا ارادہ کرنا، اس میں جان کی بات چیت کہاں ہے؟ تیرے جیتے جی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، البتہ جان کھونے اور مرنے کے بعد ہی مقصد ہاتھ آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے دل میں جو خواہش ہوگی وہ سب رسم ہے، رواج ہے، دین ہرگز نہیں ہے۔ مکتوبات صدی میں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ صفات اولیاء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے بے خودی اور بے نفسی کے عالم میں ہوتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ وہ رحمت للعالمین کے شائدہ ہیں، ان کی رحمت و شفقت کی روشنی بھی تمام پھیلی رہتی ہے۔ خود نہیں کھائیں گے، خلق اللہ کو ضرور کھلائیں گے۔ خود اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے، حاجت مندوں کو اچھا کپڑا ضرور پہنائیں گے۔ تیکھی تیکھی باتیں سنیں گے مگر اس نستر کو برداشت کریں گے۔ ظلم سہیں گے مگر ظالم سے بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ ان کی شفاعت کرنے کو تیار ہوں گے۔ جفا کے عوض وفا کریں گے، دشنام کے مقابلے کو دعا و شنا سے آمادہ ہوں گے۔ تم جانتے ہو کہ اس قدر بے نفسی کی وجہ کیا ہے؟ اس کا صرف سبب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں محفوظ بنا لیا ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اللہ والے اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں۔ مقام قرب و وصال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو ادائے نوافل سے خدا کے ساتھ اتنا قربیت خاص حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر اس کی خودی اس طرح دور ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کانوں سے سنتا ہے اور اس کے آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسی کے ہاتھوں سے سارا کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی زبان سے وہ بولتا ہے۔ یہ حدیث مکتوبات صدی کے صفحہ نمبر 184 پر بھی درج ہے۔ اس کا ذکر حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فنا اور بقا کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ 73 فرقہ میں 72 گمراہ، یہ حدیث تو ہم لوگ جانتے ہیں۔ آئیے صفحہ نمبر 192 مکتوبات صدی کے حوالے سے یہ حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیسے کوٹ کیا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں 72 فرقے گمراہ ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ صحیح ہوگا اور نجات پانے والا ہوگا۔
ذوق وصال دیدار یار، شربت وصل کے مقابلے میں بہشت ایک تنکے کے برابر ہے۔ عاشقوں کے راستے میں ایسی ایسی بہت بہشت ملتی ہے، اللہ اکبر، ان کو دوزخ اور بہشت کی فکر نہیں ہے۔ اس گروہ کی خمیر ہی میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، یعنی دوست کی ایک نظر میں ہزاروں سعادتیں بھری ہوئی ہیں۔ میں اس وقت کا منتظر ہوں کہ وہ کب آتا ہے۔ یہ ذوق وصال اور دیدار یار کی بات حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تحریر میں لکھ رہے ہیں، جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے عاشقوں کے۔ مرضی مولا یہی ہے، جسے چاہے قبول کرے، جسے چاہے نہ کرے۔ مکتوبات الصدی کے صفحہ نمبر 220 پر حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ گرچہ رازن ہیں، حکم ہوتا ہے اس کو لاؤ، یہ میرا مقبول ہے۔ اور بلند باور جس نے 400 سال تک ریاضت و مجاہدہ کیا اور سجادہ نشیں رہا، حکم ہوا کہ اس کو دور کرو کہ یہ راندے درگاہ ہے۔ عمر نے اگرچہ بت پرستی کی مگر ہم اس کو چاہتے ہیں۔ عزازیل اگرچہ 7 لاکھ برس تک عبادت کر چکا ہے مگر ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ مردود بارگاہ ہے، اس میں کسی کی مجال چون و چرا کی نہیں ہے۔ وہ جو کرتا ہے کسی کے مجال نہیں کہ اس کا سبب پوچھے، اس کا کارن پوچھے اور اس کی وجہ پوچھے۔ مرضی مولا یہی ہے، جسے چاہے قبول کرے، جسے چاہے نہ کرے۔ نماز عاشقاں ترک وجود است۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات الصدی کے صفحہ نمبر 232 پر 32واں بیان نماز کے موضوع پر لکھتے ہیں، در عشق نماز بے رکوع است و سجود، یعنی عشق کی نماز بغیر رکوع اور سجدے کی ہوتی ہے۔ یہاں مومن اور کافر، یہودی اور ترسا سب برابر ہیں، سوائے عشق کے رخ کے۔ جب یہاں کوئی سجدہ گاہ نہیں ہے، عشق کے آتے ہی جتنے کعبے تھے سب مٹا دیے گئے، یعنی عشق کی نماز بغیر رکوع اور سجدے کی ہوتی ہے۔ یہاں مومن اور کافر، یہودی اور ترسا سب برابر ہیں، سوائے معشوق کے رخ کے۔ یہاں کوئی سجدہ گاہ نہیں ہے، عشق کے آتے ہی جتنے کعبے تھے سب مٹا دیے گئے۔ نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج محمدی کے تعلق سے صفحہ نمبر 231 پر مکتوبات صدی میں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس وقت آپ اس شان سے کمر عبودیت کو مضبوط کر کے نماز کا تحریمہ باندھتے، جس مبارک دل کے محل میں، دل منزل روح کے مقام میں، روح پر فتوح سر کی منزل میں پہنچتی اور شان عظمت و جلال ذوالجلال کشف ہوتی، تو گویا حقیقت کی روح سے جوارح نورانی مقام فتدلا میں اور روح پاک مقام قاب قوسین میں اور سر حقیقت آشنا مقام آواد نامے ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ معراج میں دیکھ سن چکے تھے، ان سب باتوں کا نماز سے وقت سر کو مشاہدہ ہوتا، کلام بے واسطہ آپ سنتے اور غیب کے صیغہ راز پر مطلع ہوتے۔ یعنی نماز رسول اور معراج محمدی ایسی ہوا کرتی تھی، جس وقت آپ یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان سے کہ کمر عبودیت کو مضبوط کر کے نماز کا تحریمہ باندھتے، جس مبارک دل کے محل میں، دل منزل روح کے مقام میں، روح پر فتوح سر کی منزل میں پہنچتی اور شان عظمت و جلال و ذوالجلال کشف ہوتی ہے، تو گویا حقیقت کی روح سے جوارح نورانی مقام فتدلا میں اور روح پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام قاب قوسین میں اور سر حقیقت آشنا مقام آوادنا میں ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ معراج میں دیکھ سن چکے تھے، ان سب باتوں کو نماز سے وقت سر کو مشاہدہ ہوتا، کلام بے واسطہ آپ سنتے اور غیب کے صیغہ راز پر مطلع ہوتے، خبردار ہوتے۔ عشق اور توحید بہت مشکل ہے۔ سلطان المحققین حضرت شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے لڑکے، عشق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کیونکہ اس کا راستہ معمولی راستہ نہیں ہے، یعنی مقام توحید حاصل کرنا آب و خاک کا کام نہیں ہے، اس کی جگہ تو صاف دل اور پاک جان میں ہے۔ مقام توحید حاصل کرنا آب و خاک کا کام نہیں،
بلکہ اس کی جگہ تو صاف دل اور پاک جان میں ہے۔ کوئی عبادت نہیں اس مقام میں۔ کس مقام میں کوئی عبادت نہیں ہے؟ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 237 مکتوبات صدی میں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کو اس عالم میں لقا ہوئی وہ پہنچ گیا، اور جو پہنچا اپنا شناسا ہو گیا، فنا کے مقام سے گزر بقا کے مقام سے بھی گزر گیا، یہاں تک کہ انوار رخسار محبوب نے برق دور کا کام کیا اور جلا کر اس کو خاکستر بنا دیا۔ جال حق و زحقل باطل، حق پہنچ گیا اور باطل رخصت ہو گیا کہ شان نمایاں ہوتی ہے۔ جس وقت عارف سالک اس مقام پر آتا ہے اس وقت کسی عبادت کی اس کی طرف نسبت کرنا غلط ہے اور کرنے والا گمراہ اور اندھا ہے، یعنی اس کو کسی عبادت کی ضرورت اس مقام پر نہیں ہوتی، البتہ شریعت کے لحاظ سے ہر حال میں عبادت ان کو کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔